السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں، اور آج ہمارا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ پچھلے 6 دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ اسلک توبہ۔ یہ انسان نما جو درندے بیٹھے ہیں حکمران میں، حکمران سے باہر جہاں جائیں لوگ بیٹھے ہیں تو انسانوں کو مار رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی نمائندے ہوں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ اقتدار والوں کے ہوں، غیر اقتدار کے ہوں، کسی کے بھی نمائندے ہوں۔ سوچو یہ کون سے انسان ہیں جنہوں نے انسانوں کو اس طرح مار دیا۔ ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں ایک اور زندگی کے اندر انسان نے روح کی زندگی جینی ہے، بدن کی اور معاشرے کی زندگی نہیں جینی۔ تو اس میں جلدی آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ دیکھو جو ہمارے بھائی بہن جو جتنے بھی ہمارے بھائی شہید ہو گئے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اور شہید کا درجہ ویسے ہی بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے شہید کا۔ بہرحال یہ جو ہمارے بھارت چنار کے بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے ہزارہ کے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے دوسرے کئی سارے بھائی ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حکمران وہی آپ سے باتیں کرے گی، مگر میرا آپ سے کہنا یہ تھا کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آ جائے تو ہم جنازے دفنا دیں گے، آپ نے ان کے ساتھ بات مان لی۔ آج میں نے ان کی تقریر بھی سنی، وزیر اعظم کی بھی۔ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس جو وزیر اعظم ہے ایک بہت بڑا ضدی اور اسٹبن انسان ہے، بہت ضدی اسٹبن ہے وہ، اس کے اپنے مائنڈ میں پہلے سے رکھ لیں، بہت اسٹبن ہے۔ آپ سب کو پتہ بھی ہے اس چیز کا، سب جانتے ہیں، آلموسٹ لائک میرے نظر سب کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک بہت ضدی اور اسٹبن آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ غلط بھی کر رہا ہو، مگر اس کے ذہن میں چیز صحیح ہے تو وہ غلط کرتا چلا جائے گا۔ اگر وہ صحیح کرو، جیسے آپ کے سامنے دیکھ لیں، وہ اس کا پہلا ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس نے آپ سے کہا تھا مدینے کی ریاست بناؤں گا میں، آپ دیکھ لیں مدینے کی ریاست کا کیا حال ہے۔ اور دو چیزیں اپنے ذہن میں، اور ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھ لیں، پہلی چیز آپ بتا دیکھیں اس کی بات، دوسری بات یہ کہ اقتدار میں مولا علی السلام کے قول لوگ بہت سارے شیئر کر رہے ہیں، یہ جو کافی شیئر ہوا قول ہے کہ انسان کو 3 چیزیں ملنے کے بعد وہ فرعون بن جاتا ہے۔ 3 چیزیں اقتدار انسان کو ایسی مل جائیں جس سے انسان فرعون بن جاتا ہے، ایک دولت، ایک شہرت، ایک طاقت۔ جب انسان کو ان تینوں میں سے کوئی چیز مل جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، تینوں مل جائے تو ان کو تو تینوں ملی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے خطرناک فرعون ہے، آپ سوچیے اس دور کے فرعون ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں دوسری چیز، ان کے پاس یہ جو ان کی فرونیت ان کے اندر گھسی ہوئی ہے، یہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، چاہے منسٹر، ایم این ایز ہمارے پاس ہوتے ہیں، پوری صوبائی اسمبلی اور پوری قومی اسمبلی میں کون ایسا اللہ والا بندہ ہے؟ کوئی دکھائے نا مجھے، کوئی ایک ایسا اللہ والا بندہ، کوئی ایک جس کی شکل پہ نور ہو، نورانی چہرہ ہو، جس کے گفتگو کے اندر کوئی دبدبا ہو، اور جو لگتا ہو کہ کوئی عالم دین یا کوئی انسان، کوئی پڑھا لکھا انسان گفتگو کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر سے چیز نظر آتی ہے؟ نہ، استغفر اللہ، کوئی ایسا انسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ سارے لوگ، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ چاہے اس میں مولوی ہوں، چاہے اس میں ملا ہوں، چاہے اس میں مفتی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی انسان اقتدار میں چلا جاتا ہے نا، استغفر اللہ، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر جو بھی اقتدار میں چلا جاتا ہے اور اقتدار میں نہیں بھی ہوتا، غیر اقتدار میں، چاہے اپوزیشن میں بیٹھا ہو چاہے پوزیشن میں بیٹھا ہو، یہ جب پارلیمنٹ کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں نا، وہ ایک جو بلڈنگ ہے وہ ایک حرام خوری کی بلڈنگ ہے، جیسی اس میں وہ انسان گھس جاتا ہے اس کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ اس حرام کے انجن میں، وہ ایک ایسا انجن ہے جس کے اندر، یہ ایک ایسی بھٹی ہے جس میں کوئی سا بھی گولا کیا کچھ بھی ڈالو گے جل جائے گا۔ یہ ہمارا پارلیمنٹ ایک ایسی بھٹی ہے اس کے اندر ہر شیطان، کوئی بھی انسان نما انسان بھی چلا جائے، اچھا آدمی بھی، وہ بھی اس میں بھٹک جائے گا، وہ ایسی ایک بھٹی ہے۔ تو میرے بھائی جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا شیعہ ہے، سنی کہتے ہیں ہمارا سنی ہے، سلفی کہتے ہیں ہمارا سلفی ہے، بھابی کہتے ہیں ہمارا وہابی بندہ بیٹھا ہوا وہاں پر، بھائی ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ اپنی سیٹ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، آپ نے دیکھا لوگوں نے اپنی بیوی کو مار دیا، اپنے بچوں کو مار دیا، اپنے سالوں کو مار دیا، ماں باپ کو مار دیا، صرف اپنی تخت و تاج کے لیے، کیونکہ یہ فرعون بن جاتے ہیں اس دور کے۔ تو میرے بھائی، اور باقی جو لوگ ہیں جو آ رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، تعزیت کے لیے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ بس ایک ڈرامہ اپنا پورا کر رہے ہیں۔ دیکھو تو بنازو اللہ، ایک وہ سید زلفی بخاری صاحب ہے، استغفر اللہ، میں کیا بولوں، ہم سے زیادہ سے بد کلامات بولے نہیں جاتے کیونکہ وہ انسان کیا گناہ گار بن جائے گا۔ یہ لوگ عزت کے لائق ہی نہیں ہے بھائی، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ شیعہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ان کو آپ شیعہ مسلمان بولنا ان کے لیے مشکل ہے، ان کو مسلمان بولنا بھی، لیکن ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی سب سارے لوگ، مگر یہ اللہ کی ایک بات نہیں مانتے، ایک بات نہیں مانتے۔
کون پھر اللہ کو مانتا ہے؟ سوچیں، سب اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی بات کوئی نہیں مانتا، تو پھر کیا ہوگا آپ سوچیں. اس طرح یہ سب نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی بات کو ایک نہیں مانتے، تو کہاں سے یہ پھر بتائیں نبی یہ چاہنے والے ہوئے؟ یہ زبردستی کی حکومت لگاتے ہیں کہ ان کی مسجد میں نہ جاؤ. میں تو ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، بادشاہ یہ کہ حلال کے پیسے کی مسجد ہو، چندے سے جمع ہوئی ہوئی ہے. صحیح، یہ جتنے بڑے بڑے مافیا بیٹھی ہیں نا، ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا. یہ میں نے دیکھا لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں بیریا ٹاؤن کی مسجد میں. میں نے کہا بھائی وہ چور آدمی ہے، اس نے لوگوں کا مال کھا کے زمین، لوگوں کی قبضہ کی ہوئی زمین، اس پہ مسجد بنا دی. قبضہ ہوئی زمین پہ کیسے مسجد بنتی ہے؟ اس طرح کی بہت ساری مسجد ہے. جتنی مسجدیں ہوتی ہیں نا، یہ میجورٹی جو نظر آتی ہیں آپ کو دیکھیں پاکستان میں، یہ سب چوری کے پیسے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی بلڈرز بناتے ہیں اور جتنے بڑی بڑی مافیا بناتی ہے، ان مسجدوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی. اگر آپ دیکھا جائے شرعی طور پر میں نماز آپ کی باطل ہے، کیونکہ کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کا مال غبن کیا ہوا ہے. کسی کا نہیں کھایا تو سرکار کی زمین کھا لی ہے، سرکار کا سیمنٹ کھا لیا ہے، بجری کھا لی ہے، تختی صرف اپنی لگی ہوئی ہے. کون گواہی دے گا؟ تو میرے بھائی ایسی جگہوں پہ نماز بھی پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ابھی سوچیں کہ یہ جو ہمارے جتنے مفتی ملا مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو صرف ایک گم چکر کی طرح گھمائے جا رہے ہیں. جیسے میرا ہاتھ گھوم رہا ہے نا، ایسے ہی آپ کو گھمائے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ سارے کے سارے ایک ایک مل کر ایک بندہ آئے، اپنی پروفائل بنائے، فیس بک پہ جائے، جہاں جا سکتا ہے وہاں جا کے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرے. گورنمنٹ کو اقتدار دیکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ساری چیزیں 10 پتہ نہیں اوقات انہوں نے تو بھیجے سارے، سب میرے نظریے میں ٹھیک ہے، ان کے نظریے میں بہتر ہے. میرے نظریے میں بہتر یہ تھا کہ اتنے سال سے ان کو قربانی دے رہے ہیں. اب یہ قربانی ہے 6 دن کا، انہوں نے ابھی تک 6 دن کا دھرنا دیا. 6 دن کا نہیں، ان کو پہلے دن کہنا چاہیے تھا ایک بات پہ اٹل. ہم 5 دن انتظار کریں گے، 5 دن کے اندر اندر ان کو پکڑ کے آپ نے پھانسی پہ لٹکانا ہے. اگر آپ نے نہیں لٹکایا تو پھر آج سے آئندہ حکومت جو ہے وہ بیکار ہے ہمارے لیے، کسی کام کی نہیں. کسی کی حکومت، کسی کو بھی ہم ووٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد ہم خود ان کو ڈھونڈ کے خود مار دیں گے. سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے. جب کوئی کچھ کر نہیں سکتا، فوجی ادارے، پولیس ادارے، رینجرز کے ادارے، سارے ادارے بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، بجٹ مل رہا ہے. جب کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا، 5 دن بہت ہوتے ہیں. 5 دن میں اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے، ڈھونڈ نہیں سکتے، تو پھر یہ آپ کو کہنا چاہیے. سب سے مین چیز اس طرح تو آپ ان کو بلا لیں گے، وہ آ جائیں گے. اس کو آنے کو مگر یہ کہ وہ تو بہت ضدی اسٹبن آدمی ہے، مشکل ہے. اگر آ بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. کوئی فوٹو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے یار. ہمیں شرم آتی ہے کسی بھی مطلب بڑے سے بڑا کوئی، چاہے منسٹر ہو، چاہے مطلب کسی کے ساتھ بھی ہمیں تصویر کے ساتھ بھی شرم آتی ہے. اگر ہم کسی کی تصویر میں آ بھی رہے تو ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے. اگر غلطی سے کہیں کوئی نظر آ جائے کوئی ان کے ساتھ تصویر اور ہم پیچھے بھی ہو نا، پیچھے سے بھی ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ تصویر لیتے ہوئے خدا کی. کیونکہ ہر چیز، یہ میرے الفاظ ہوا میں، یہ ہر تصویر، ہر الفاظ، ہر نگاہ آپ جہاں دیکھ رہے ہو نا محرم کو، آپ کی سب چیز ریکارڈڈ ہے اللہ کے پاس. تو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تم اس کے پیچھے کھڑے تھے. کسی بھی سیاست دان کے پیچھے آپ کی کھڑوں کی تصویر آ گئی، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور جو شوق سے ساتھ کھنچا رہے ہیں وہ کیسے پکریں گے خدا کے آگے؟ تم تو اس کے شانہ بشانہ تھے، اس دور کے فرعون کے تم ساتھ تھے شانہ بشانہ. تو وہ کیا دیں گے قیامت کے دن جواب؟ تو سارے کے سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں، جہاں جہاں لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں. انسان نے صرف روح کی زندگی جینی ہے، بدن کی زندگی نہیں، معاشرے کی زندگی نہیں. اور جتنی ہمارے ملک میں قوم بنی ہوئی ہیں، جتنے قوم پرست بنائے ہوئے لوگوں کو، یہ سب جھوٹ ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. کسی کی نسل کشی مت کرو، کسی کو نہ مارو. صرف خدا کے پاس یہ حکم ہے، خدا کے پاس خدا کی مرضی ہے کس کو خدا نے بلانا ہے، کس کو رکھنا ہے دنیا میں. تم کسی دنیا کے مالک نہیں ہو، کسی جگہ کے مالک نہیں ہو. سب کا خیال رکھو، سب کی حفاظت کرو. یہ سب کا ایک دوسرے پہ فرض ہے. اس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا کے دربار میں دیکھا جائے گا، ان بندوں کو چنا جائے گا، ان کا حساب ہوگا کڑا سے کڑا. اس دنیا میں نہیں ہوا. مگر یہ جو حکومت ہیں، یہ حکومتیں ساری بیکار ہیں. ان کے پیچھے مت لگے. آپ کو انقلاب لانا ہے تو یہ پوری قوم کو جانا پڑے گا. ان کو سب کو پارلیمنٹ میں بٹھا کے ان سب کو پکڑ کے اتارنا پڑے گا، سب کو. ورنہ آپ کی زندگی اسی طرح رولتی رہے گی، پھسلتی رہے گی، مرتی رہے گی. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے جاننے والوں کا سب خیال رکھیے گا. اور روح کی زندگی جینی ہے، بدن کی زندگی نہیں، معاشرے کی زندگی نہیں. یہ جو ہمارے فرعون آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنے فگر کو دیکھ رہے ہیں. ان کو عدد کی پرواہ نہیں ہے. عدد ہم انسان ہیں، ان کی زندگی میں ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے. اپنا اور اپنے جاننے والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. زندگی رہی، آپ سے پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ.